دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو تمہارے درمیان مقدر کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتے، اور جیسا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، سو اس پہلو کو بھی اسلام نے نظر انداز نہیں کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قریب المرگ، موت اور کفن اور دفن کے مسائل کے لیے اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم قریب المرگ کے احکام اور آداب کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب ایسی علامات ظاہر ہونے لگیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ مریض کا آخری وقت ہے، تو اس کو داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیجئے، سر اونچا کر دیجئے، لیکن اگر ایسا کرنے میں زحمت ہو تو مریض کو جس طرح سکون ملے اسی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر مریض کے پاس بیٹھ کر سکون سے کلمہ پڑھتے رہیں، لیکن مریض سے پڑھنے کو مت کہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جان کنی کے نازک وقت میں انکار کر دے یا بدحواسی میں کوئی اور نامناسب بات زبان سے نکال بیٹھے۔ اور مریض جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو پھر خاموش ہو جائیے۔ ہاں، اگر مریض دنیا کی کوئی بات کرے تو پھر تلقین کرنی چاہیے تاکہ اس کا آخری کلمہ طیبہ ہو۔ مریض کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ جان کنی کے وقت مریض کے پاس سورہ یاسین پڑھنا بھی مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ آخری وقت میں مرنے والے کے پاس صالح اور خدا ترس لوگوں کا بیٹھنا بھی بہتر ہے۔ خدا ان کی برکت سے رحمت فرماتا ہے۔ مرض الموت میں مریض کے پاس خوشبو لگانا بھی مستحب ہے۔ اب دیکھیے کہ جان نکل جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب سب سے پہلے میت کی آنکھوں کو بہت نرمی کے ساتھ بند کر دیجئے اور آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، اے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے، اس کو سہولت عطا فرما ان معاملات میں جو اس کے بعد پیش آنے والے ہیں، اور اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرما، اور اس ٹھکانے کو جہاں یہ جا رہا ہے اس کے حق میں بہتر بنا دے اس ٹھکانے سے جہاں سے یہ رخصت ہو رہا ہے۔ عزیزوں کے مرنے پر رنج اور صدمہ تو فطری بات ہے جو ہونا ہی چاہیے۔ اسی طرح آنسو ٹپک پڑنا بھی فطری بات ہے، لیکن بین کر کے رونا، منہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا یہ ہرگز صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے اپنا منہ پیٹا، اپنا گریبان پھاڑا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کسی مرنے کے بعد شکوہ شکایت کی بات زبان پر لانا یا اپنے آپ کو کوسنا، اپنے حق میں بد دعائیں کرنا ہرگز صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے حق میں ہمیشہ دعا کیا کرو، اس لیے کہ تم جو دعا کرتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے جاتے ہیں۔ مرنے والے کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے۔ اگر کچھ برائیاں ہوں بھی تو ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے زبان کو بند رکھا کرو۔ اب آ جائیے غسل میت کے احکام اور مسائل کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے تجہیز اور تکفین میں جلدی کرو۔ یہ مناسب نہیں کہ کسی مسلمان کی میت دیر تک گھر والوں کے درمیان رہے۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی میت لاوارث ہو تو اس کے غسل کی ذمہ داری اجتماعی طور سے مسلمانوں پر ہے۔ اگر غسل دیے بغیر کوئی میت دفن کر دی جائے تو سارے ہی مسلمان گناہ گار ہوں گے جن کو اس سے خبر تھی اور انہوں نے اس سے غفلت برتی۔ اگر میت غسل دیے بغیر قبر میں اتار دی گئی ہے لیکن ابھی مٹی نہیں ڈالی تو اس کو نکال کر غسل دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر مٹی ڈال دی گئی ہو تو پھر نہیں نکالنی چاہیے۔
اگر میت کا کوئی عضو خشک رہ جائے اور کفن دینے کے بعد یاد آئے تو کفن کھول کر دھو دینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی معمولی سا حصہ خشک رہ جائے، مثلاً کوئی انگلی خشک رہ گئی یا اس کے بقدر کوئی اور حصہ خشک رہ گیا، تو اس صورت میں کفن اتارنے اور دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میت کو 1 بار غسل دینا فرض ہے اور 3 بار غسل دینا مسنون ہے۔ میت کو وہی شخص غسل دے جس کے لیے میت کو دیکھنا جائز ہو۔ اگر کوئی میت کا عزیز ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود غسل دے، اور اگر غسل دینے کا طریقہ نہ جانتا ہو تو پھر کوئی بھی صالح اور پرہیزگار آدمی غسل دے سکتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کی میت کو غسل دینا فرض ہے۔ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو اس کو غسل دینا فرض نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی غسل دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔